یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 56 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کی حقیقت، جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا پیغام دیتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، جیسے کہ نماز میں سستی، فقراء و مساکین کی مدد نہ کرنا وغیرہ۔ آج کے دور میں ان صفات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے، ڈرانے والی ہے لوگوں کو۔ جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر ایک نفس کو اپنے کیے کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، مگر داہنی طرف والے باغوں میں ہیں۔ مل کر پوچھتے ہیں مجرمین سے، تم کیوں دوزخ میں گئے؟ وہ بولیں گے، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے اور نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، اور ہم تھے باتوں میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے جھٹلانے والے انصاف کے دن کو، یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر وہ یقینی بات، پھر کام نہ آئے گی ان کی سفارش کرنے والوں کی۔ پھر کیا ہوا ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، بھاگے ہیں غل مچانے سے۔ بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں سے کہ ملے اس کو ورق کھلے ہوئے، ہرگز نہیں، پر وہ دوڑتے نہیں آخرت سے۔ کوئی نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے، اور وہ یاد جبھی کریں گے جب اللہ چاہے گا۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے کے لائق ہے۔
مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کی حقیقت، جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے، موجودہ حالات میں یہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا پیغام دیتی ہے۔ ان آیات میں قیامت کی حقیقت اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ موجودہ دور میں جب لوگ دنیاوی معاملات میں گم ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور قیامت کا دن حق ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہو۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث مبارکہ تاکید کرتی ہے کہ ہمارے تمام اعمال اور باتیں اللہ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ قیامت کے دن کی فکر انسان کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے والوں کی صفات بیان کی ہیں، جیسے کہ نماز میں سستی، فقراء اور مساکین کی مدد نہ کرنا وغیرہ۔ آج کے دور میں ان صفات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، جیسے کہ وہ نماز کو ترک کرتے ہیں، فقراء و مساکین کی مدد نہیں کرتے اور حق و باطل میں کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب بے حسی عام ہو چکی ہے اور لوگ نماز اور صدقہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ آیات ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ اور خدمت خلق جیسے اعمال ہمارے معاشرتی فرائض ہیں، ان کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔